میرے نبی کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی بڑی برکات ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے والے دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھو۔ جو شخص جمعے والے دن مجھ پہ درود پاک کثرت سے پڑھے گا، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید کی میں نے ایک حسین آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کامیاب زندگی وہی ہے جو حضور کے نقش قدم پہ چل کے گزاری جائے۔ سبحان اللہ! کامیاب ترین زندگی وہ ہے جو حضور کے نقش قدم پہ چل کے گزاری جائے۔ اگر ہمارا مرنا، ہمارا جینا، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا حضور کے نقش قدم پر ہو جائے تو یہ سارے کام عبادت بن جاتے ہیں۔ اگر حضور کی سنت پر عمل کر کے ہم زندگی گزاریں تو ساری کی ساری زندگی عبادت کے اندر بندے کی گزرے گی۔ توجہ فرمائیے گا، اس دنیا کے اندر بندہ جس کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے نا، کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کے نقش قدم پر چلنے، اس کی اداؤں کو اپنانے، اس کے قول اور فعل اور عمل میں اس کی نقل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے، کیونکہ محبوب کی اداؤں کو پسند کرنا، محبوب کی اداؤں کو اپنانا یہ محبت کی علامت اور محبت میں سچائی کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ! یہ محبت کوئی قابل قبول نہیں ہوتی، پیار بڑا ہے لیکن بات نہیں مانیں گے ہم آپ کی، محبت بہت ہے لیکن آپ کے نقش قدم پر نہیں چلیں گے نا۔ اگر محبت رسول کا دعویٰ ہے تو وہ کرنا پڑے گا جو آمنہ کے لال نے کیا ہے، اس سے بچنا پڑے گا جس سے حضور نے منع فرمایا، وہ کام کرنا پڑے گا جس کا حضور نے حکم فرمایا۔ آج کا عنوان ہے پیارے آقا کی پیاری ادائیں۔ حضور علیہ السلام کی زندگی میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ کامل نمونہ ہے۔ پوری زندگی سرکار کی اسوہ حسنہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جو زندگی ہے ہماری زندگیاں گزارنے کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، کیونکہ ہم بھی اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں اپنی محبت کو پرکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنے محبوب آقا کی پیاری سنتوں اور نرالی اداؤں کو کس حد تک اپناتے ہیں؟ آج آپ کی توجہ ہو، اگر بات دل میں اتر گئی تو زندگی ساری سمجھ سکتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے کا انداز کیسا تھا؟ ہمارا بھی ویسا ہونا چاہیے، حضور کے نقش قدم پر چل کر ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز کیسا تھا؟ ہمیں بھی ان کی سنت پہ عمل کرنا چاہیے۔ پیارے آقا کا معاشرے کے اندر رہنے کا انداز کیسا تھا؟ 40 سال تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ اپنے فیصلوں کے اندر بلاتے تھے، کافر لوگ بھی فیصلے حضور سے کرواتے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی پوری زندگی اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ ابو جہل سے بھی کسی نے پوچھا تھا، بتا تو صحیح کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کیا وہ سچے نہیں؟ کہنے لگا وہ نہیں جیسا سچا تو آیا ہی کوئی نہیں۔ کلمہ صرف ہم اپنی انا کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے، ہم اپنی ضد کی وجہ سے نہیں پڑھ رہے۔ بڑی توجہ آپ فرمائیں گے حضرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرے کے اندر رہنے کا انداز کیسا تھا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، صحابیات، اہل بیت، بزرگان دین کی سنت رسول سے والہانہ محبت اور سنتوں پر عمل کے واقعات جب ہم پڑھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اصل زندگی کس چیز کا نام ہے۔ یہ جو بے چینی کا رونا رویا جا رہا ہے، ہر بندہ پریشان ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دوستوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر بندہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم
सुन्नत रसूल से हट गए, हुजूर की सुन्नत से हम दूर हो गए। मैं बड़ी तवज्जो आपकी चाहूँगा, इब्तिदा के अंदर जुमला पेश कर रहा हूँ। ये जो सोशल मीडिया है ना, फेसबुक, यूट्यूब, हाँ जी, और भी बहुत सारी बलाएं भी नाज़िल होने वाली हैं इसके अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, जिनके नाम आ चुके हैं, वो इससे भी सख्त काम होगा। सोशल मीडिया हमें सिर्फ गुनाहगार नहीं बना रहा, ये बात याद रखिएगा, हमें कुफर की तरफ लेके जा रहा है। नेकी और बुराई का जो सिस्टम है ना, उसको इकट्ठा कर रहा है ये सोशल मीडिया है। आप अगर देखें ना सोशल मीडिया को, तो क्या सबसे पहले औरत और मर्द को इकट्ठे बिठा रहा है। औरत मर्द का जो इख्तिलात है, उनका मखलूत निज़ाम है, मिलना जुलना, इसको गुनाह ही नहीं पेश किया जा रहा। यानी फिर गुनाह को गुनाह का तसव्वुर ही ज़हन से ख़त्म किया जा रहा है। ये हमें कुफर की तरफ लेके जा रहा है। हमें अपने बच्चों को बचाना होगा इससे, हमें दीन की तरफ लाना होगा, हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना होगा और अपनी औलाद को सख्ती उस पे अमल करवाना होगा। वरना याद रखिएगा, ये वो आला है शैतान का, जिससे बड़े बड़े नेक लोग गुमराह हो जाते हैं। मोबाइल हाथ के अंदर है, बंदा अकेला क्या देख रहा है, वो जानता है या मोबाइल जानता है जी, वो क्या देख रहा है, ये माँ बाप से पूछगिछ लाजमी हो गई है। याद रखिएगा, तुम्हारी औलाद क्यों जुर्मों के अंदर गई, तुम्हारी औलाद गुनाहों के अंदर मुबतला क्यों हुई, हुजूर की सुन्नत का रास्ता क्यों नहीं तुमने दिया अपने बच्चों को। तुमने कॉलेज और यूनिवर्सिटियों के अंदर तो दाखिल करवा दिए बच्चे अपने, है जी। सुबह बच्चा उठता है, उसको सख्ती के साथ कहा जाता है, चल कॉलेज, चल स्कूल, है जी। मस्जिद मदरसे की तरफ हम कितना तवज्जो कर रहे हैं, दीन की तरफ कितना राग़िब कर रहे हैं, ये मुझे और आपको सोचने आज वक्त है हमारे पास। वरना कल जब वक्त निकल जाएगा ना हाथ से, अब पछताए क्या हो, जब चिड़ियाँ चुकें खेत, फिर कुछ नहीं याद आएगा। फिर यही होगा, बाप रोएगा, माँ भी रोएगी, बच्चा कहाँ बात ही नहीं मानता, बच्चा बदतमीजी करता है, बच्चा माँ बाप को मारता है। इस्लाम की तालीम दोगे, हुजूर की सुन्नतें खुद भी अपनाओगे, अपने बच्चों को भी हुजूर की सुन्नत पे चलाओगे, और बच्चे आपके हाथों चूमने वाले बन जाएंगे, बच्चे आपसे डरेंगे। आज दुनिया का पढ़ा लिखा अफीसर, उससे माँ बाप डरते हैं कहीं बच्चा नाराज ना हो जाए, लेकिन जो दीन का इल्म पढ़ता है, 8 साल दरस-ए-निज़ामी करता है, लामा साहब तशरीफ फरमाए यहाँ पर, किस तरह अपने माँ बाप का अदब किया जाता है। ये आलम दीन से पूछो, माँ और बाप का मुकाम क्या है, माँ और बाप का मर्तबा क्या है। दीन पढ़ाएं अपने बच्चों को। हज़रात तवज्जो फरमाइएगा, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी अदाएं कितनी आला थी। आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर से बढ़कर, हुजूर से ज्यादा मैंने कोई बंदा ऐसा नहीं देखा जिसका अखलाक हुजूर से ज्यादा हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा खुश अखलाक थे। आपके सहाबा या आपके घर वालों में से कोई भी आमिना के लाल को पुकारता तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक कहते हुए जवाब देते। हुजूर क्या कहते हैं? लब्बैक, मैं हाजिर हूँ। किसको कहते हैं? अपनी बीवियों को, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को लब्बैक। साडा हाल की है ये मैं पूछण नहीं लगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ भाई अपनी घर वाली नाल कैसा ताल्लुक है ਤੁਹਾਡਾ, ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ कैसा है, या ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਕਿੰਨੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। बाहर बंदा बड़ा सोहना काजी बनया होता है जनाब, से बड़े बड़े फैसले करता है, एक घर वाली को पूछे ना हजरत है जी किन्ना को साबता है जी, गरज जड़ी है ना वध जाती बंदे दी घर जाके। मेरी गल नाल तकरीबन 95% बंदे ना इतफाक करेंगे है जी। ये जी घर वाली बीवी है ना बंदे दी, एक लहदा टॉपिक इंशाल्लाह इहदे उत्ते मान लैके आवांगे जुमे उत्ते। इहदे बड़े हकूक ने, इहदी बड़ी शान है माशाअल्लाह। जेड़ी सोचा है ना, सोचा हुजूर ने फरमाया अगर औरत ना होती तो तुम्हारी जिंदगी जंगली जानवरों तो बदतर होनी सी। औरत बंदे का ईमान महफूज कर सकती जो बंदे की शादी हो जाती। औरत का बड़ा मकाम है, इस वास्ते अगर तुम्हारे बच्चों को दुध पिला रही हो तो मेहरबानी, तुम्हारे घर के काम कर रही हो तो मेहरबानी, ठीक है। तुम्हारे को मेहमान आ जाते उन्होंने वास्ते तुम्हारी सोचा खाना वगैरह पकाती हो तो मेहरबानी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ नहीं। लाजम सिर्फ एक चीज़ है, जो मर्द अपनी हाजत वास्ते बुलाए ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मर्द की गल मनना जरूरी। उस तो अलावा जिन्हें भी वो कर रही है ना काम, ਉਹਦੀ मेहरबानी, किसी काम उत्ते भी ਉਹਦੇ सख्ती असी नहीं कर सकते। अगर सख्ती करोगे तो गुनाहगार होगे। ए बल्ले बन लवे जे गल, अक्सर बंदे घर जाके चौधरी बन जाते, बाहर भावे को कुछ ही ना, पर घर तगड़ा चौधरी होता फिर खुसूस अपनी बीवी उत्ते। इस वास्ते ਉਹਦੇ भी हकूक ने। मदीने के ताजदार ने उसकी बड़ी इज्जत बयान फरमाई। अल्लाह ने कुरान में फरमाया औरत मर्द का लिबास है तो मर्द औरत का लिबास है जी। अगर शादी वाला कंसेप्ट ना होता बंदे की जिंदगी जंगली जानवरों तो बदतर होनी सी।
بندہ جب شادی کر لینا ہے وہ ایمان محفوظ کر دیتا جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر والے آواز دیتے سرکار لبیک کہتے ہوئے جواب دیتے۔ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ فرماتی ہے مجھے اپنے پاس آنے سے نہیں روکا۔ جس وقت حضور مجھے دیکھتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے۔ آپ اپنے صحابہ سے خوش طبعی فرماتے، سب کے ساتھ مل جل کر رہتے، ہر ایک سے گفتگو فرماتے۔ اخلاق پتہ ہے کتنے بندے کا سمجھ آتا ہے جدو بندے دے سٹیٹس کو تھلے والا بندہ ہوئے نا، مثلا بندہ کسی فیکٹری کا مالک ہے، تھلے ورکر نے جڑے بندہ ٹھیکیدار ہے، تھلے کام کرنا رہے بندے تو تھلے جڑا طبقہ ہے میری گل تو سمجھ رہے ہو، انہاں نال بندے دا اخلاق کیسا ہے اس وقت پتہ لگے گا بندے دے اخلاق دی مثال۔ بڑے آگے بندہ جی جی کر ہی لینا نا، چودھری آگے بندہ جی جی کر ہی لینا، لیکن جڑا بندے تو تھلے نا تھوڑا جا ایک سٹیپ بندے تو تھلے جڑا المختصر وجہ بندے تو تھلے نا او دے نال بندے دا کیسی بول چال ہے اوتھے بندے دے اخلاق دا پتہ لگے گا۔ حضرت انس بن مالک فرماتے میں چھوٹا جہا سی حضور نے بھیجنا نا مینوں کوئی چیز لین واسطے، میں جانا تے میں بھول جانا، بچیاں نال کھیڈن لگ پینا تے سرکار نے تو آ جانا تے مینوں کدے سرکار نے چھڑکیا بھی نہیں، میرے سر تے ہاتھ رکھ کے سرکار نے مسکرا چھڈنا۔ سبحان اللہ 10 سال حضرت انس بن مالک کا میں حضور دی غلامی دے وچ گزارے۔ ہر ایک سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے، صحابہ کے بچوں سے بھی سرکار خوش طبعی فرماتے، ان بچوں کو اپنی مبارک گود میں بٹھا لیتے، آزاد غلام اور مسکین سب کی دعوتیں قبول فرماتے، مدینے کے دور دراز مقامات پر رہنے والے مریضوں کی عیادت کے لیے سرکار تشریف لے جاتے۔ جڑا بندہ بیمار ہوتا ہے نا اتنے بھی بڑا دورہ پیار ہے، جڑا تگڑا بندہ بیمار ہے فٹافٹ جاتے سارے پتہ لینے واسطے، مارا بندہ پاوے ماری جائے کیوں مارا بندہ پاوے ماری جائے مرن تے پتہ لگے تو پھر بھی جنازے تے پتہ نہیں جان ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اس واسطے اسلام کے اندر دورہ پیار نہیں، اسلام کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا۔ سرکار کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، سرکار معذرت کرنے والے کی معذرت قبول فرما لیتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر والوں، اپنے احباب، اپنے اصحاب، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسیوں، حتیٰ کہ ہر ایک کے ساتھ اتنی خوش اخلاقی سے پیش آتے تھے، ان میں سے ہر ایک آپ کے اخلاق حسنہ کا گرویدہ اور آپ کا دیوانہ بن جاتا تھا۔ جب کوئی آپ کو بلاتا تو آپ لبیک کہتے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی جو زندگی ہے نا تمہارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے اس کے اندر۔ تم اپنے محبوب کی سنت پہ چل کے زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی بڑی آسان کر دی جائے گی۔ بڑی توجہ فرمائیے گا، آج کے دور میں جہاں جہاں پہ بات اخلاقی ہوتی ہے، بدقسمتی سے ہم سنت مصطفیٰ سے دور ہیں، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے دور ہیں۔ یہ حقیقت ہے، جو لوگ اٹھنے بیٹھنے کے اندر، سونے جاگنے کھانے پینے کے اندر، گفتگو کرنے میں حضور کی سنت کو اپناتے ہیں تو رب کریم کی رحمتیں ان پہ چھما چھم برسا کرتی ہیں۔ سنتوں پہ عمل کرنے والے خوش نصیب ہوتے ہیں، سنتوں پہ عمل کرنے والوں کا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں کے اندر ہوتا ہے۔ سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کا شمار اللہ کے پسندیدہ بندوں میں ہوتا ہے، سنت پر عمل کرنے والوں کو خوف خدا بھی نصیب ہو جاتا ہے، حضور کے طریقے پہ چلنے والوں کو اللہ کا خوف نصیب ہوتا ہے، فکر آخرت کا ذہن نصیب ہوتا ہے، اور سنت پہ عمل کرنے والوں کو محبت رسول کا حقیقی جام عطا کر دیا جاتا ہے۔ حضور کے طریقے پہ چلتا ہے اس کو محبت رسول کا حقیقی جام۔ پینے کو تو پی لوں گا پر شرط ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا پیخانہ۔ حضور کی محبت کا جام جب ملتا ہے پھر اللہ کے ولیوں کی محبت بھی آتی ہے، صحابہ کی محبت بھی آتی ہے، اہل بیت کی محبت بھی آتی ہے۔ جو حضور کے طریقے پر عمل کرتا ہے کئی شہیدوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے۔ جو فساد امت کے وقت اگر ایک سنت پہ عمل کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ تسی جنہیں بندے مجمع بیٹھے ہو جنہاں دے چہرے تے داڑھی نہیں، تساں داڑھی دی نیت کر لو، ہونی جمعے دے مجمع بیٹھ کے انشاءاللہ حضور دی سنت سجا گے، ہونی تمہوں پورے 100 شہیداں دا ثواب۔ ایتھے بیٹھے بولے سبحان اللہ، یعنی ہن نیت کر لو انشاءاللہ پورے 100 شہیداں دا ثواب تمہوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق سنت پہ جو عمل کرنے والا
ہے اس کو دونوں جہاں کی کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ حضور کی سنت پہ عمل کرنے والے کو میرے آقا کی خوشنودی نصیب ہوتی ہے، حضور اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ہبۃ اللہ تبری کو خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت ہبۃ اللہ تبری نے جواب دیا اللہ نے مجھے بخش دیا۔ انہوں نے پوچھا کس سبب سے؟ تو انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا حضور کی سنت پہ عمل کرتا تھا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ حضور کی سنت پہ چلتا تھا، اللہ نے بخشش فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے سنا سنت مصطفیٰ کی برکت سے اللہ نے بخش دیا۔ یہی وجہ تھی ہمارے بزرگان دین صحابہ صحابیات حضور کی ہر سنت پر عمل کرتے تھے اور بار برابر بھی کسی معاملے میں اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے جدا نہیں کرتے تھے۔ مکتبے کی ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی صحابیات اور عشق رسول، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت ام حبیبہ نے اپنے والد حضرت ابو سفیان کے انتقال فرمانے کے بعد اور ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش نے اپنے بھائی کے وصال کے 3 دن بعد خوشبو لگائی۔ ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو کی ضرورت نہیں تھی، مگر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے جو عورت اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا سوگ 3 راتوں سے زیادہ منائے، سوائے اس عورت کے جس کا شوہر انتقال کر گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن تک ہے۔ باقی اسلام کے اندر جتنے لوگ بھی جائیں گے ان کا سوگ اور غم کتنے دن ہوگا؟ 3 دن کے بعد اگر سوگ اور غم منایا جائے گا تو پھر وہ گناہ گار بندہ ہوگا۔ 3 دن کے بعد اگر آپ جاتے ہیں کسی کی فاتحہ خوانی کے لیے تو آپ یہ جملہ 3 دن کے بعد نہیں کہہ سکتے، بڑا افسوس ہے۔ آپ 3 دن کے بعد کیا کہیں گے؟ اللہ کی مرضی، اللہ آپ کو صبر دے، اللہ جانے والے کی بخشش فرمائے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، ہمارا دین بڑا سونا دین ہے جی۔ اسلامی جو تعلیمات ہیں ان پر اگر عمل کیا جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے۔ زبردست محدث حضرت خطبہ بن خالد کو خلیفہ بغداد مامون الرشید نے اپنے ہاں دعوت دی، کھانے پہ بلایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر جو دسترخوان پہ دانے گرے ہوئے تھے کھانے کے ذرات انہیں چن چن کر آپ حضرت خطبہ بن خالد تناول فرمانے لگے۔ خلیفہ بغداد کا خلیفہ تھا، بادشاہ وقت تھا، مامون الرشید نے حیران ہو کے کہا اے شیخ کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ فرمایا کیوں نہیں، میں رج گیا ہوں، پیٹ بھر گیا ہے۔ بات یہ ہے ان سے حضرت حماد بن سلمہ نے ایک حدیث بیان فرمائی جو بندہ دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف کر دیا جائے گا، غریبی سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ کہنے لگے میں اسی حدیث پہ عمل کر رہا ہوں۔ یہ سن کے مامون الرشید پہ حد متاثر ہوا، ایک خادم کی طرف اشارہ کیا ان کو کوئی نام دے تو 1000 دینار رومال کے اندر وہ غلام باندھ کے لایا، تو حضرت عتبہ کو اس نے پیش کیا۔ خلیفہ بغداد مامون الرشید نے جب وہ دینار حضرت عتبہ کو بطور نذرانہ پیش کیے، حضرت عتبہ بن خالد نے فرمایا الحمدللہ ابھی میں نے حدیث پاک پہ عمل کیا ہے، ہاتھوں ہاتھ اس کی برکت ظاہر ہو گئی ہے، ابھی میں نے حضور کی سنت پہ عمل کیا، دسترخوان سے دانے جو گرے ہوئے تھے رات کھانے کے اٹھا کے کھائے میں نے، 1000 دینار اللہ نے تحفہ بھی عطا فرما دیا۔ سنت پہ عمل جب کریں گے تو پھر اس میں کمی نہیں آئے گی، اس کے اندر گھاٹا نہیں بلکہ نفع ہی نفع۔ اس واقعے سے جو مین بات ملی ہے وہ یہ ہے کہ جو رزق ہے نا اس کی قدر کی جائے، رزق کی بے قدری نہ کی جائے۔ امیر سے لے کے غریب تک، اوپر والے طبقے سے لے کے نیچے تک سارے کے سارے رزق کی اس طرح قدر نہیں کرتے۔ رزق کی قدر کرو، سرکار نے فرمایا جو روٹی ہے نا روٹی اس کی قدر کرو کیونکہ یہ جس کے پاس سے گئی ہے کبھی واپس نہیں آئی، اس لیے رزق کی قدر ضروری ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں پیارے آقا کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں جو کہ درزی تھے، کپڑے کا کام کرتے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کھانے کی دعوت پیش کی۔ کتنے ویسے وہ مقدر والے بندے ہوں گے؟ اگر آپ کی توجہ ہوتی تو مجھے کیا نہ پڑتا اونچا بولے سبحان اللہ۔ کتنے وہ
نصیب والے تھے جنہوں نے نبیوں کے تاجدار کی دعوت کی تھی، ہے جی، انہوں نے دعوت کی آمنہ کے لال کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اخلاص کے ساتھ اس دعوت کو سرکار نے قبول فرمایا۔ آپ مقررہ دن ان صحابی کے گھر تشریف لے گئے، میں بھی آپ کے ساتھ اس دعوت میں موجود تھا۔ پیارے آقا کی مہمان نوازی کے لیے جو کی روٹی اور سالن پیش کیا گیا، جس میں کدو شریف اور نمکین گوشت تھا۔ کھانے کے دوران میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ پیالے کے کناروں سے کدو کے ٹکڑے اٹھاتے ہیں، کدو کی کاشیں تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں جب سے میں نے دیکھا کہ آپ کو کدو پسند ہے، اسی دن سے میں نے بھی اپنے آپ کے لیے کدو کو پسند کر لیا، میں نے بھی اپنے آپ کے لیے کدو شریف کو پسند کر لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم بیان فرمانے لگے کدو سرکار کی سنت ہے، کدو سرکار کو بڑا پسند ہے۔ آپ کا بیٹا پاس بیٹھا ہوا تھا، چہرے پہ تھوڑے سے بال پڑے نا، پتہ کھانا جب آئے تو نہیں پسند ہوتا، صرف بال پڑے ہیں، چہرے سے اس چیز کا جو ہے موثر ظاہر ہوا ہے کہ مجھے کدو نہیں پسند۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے تلوار باہر نکال لی، آپ نے فرمایا توبہ کر، کدو آمنہ کے لال کو پسند ہے، تجھے بھی پسند ہی ہونے چاہیے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ صحابہ نے اس طرح عمل کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اونچا بولنا چاہیے تھا، سبحان اللہ۔ سرکار ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جھوٹ سے بڑھ کر کوئی عادت بھی حضور کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھی۔ جھوٹ سب سے زیادہ سرکار کو ناپسند تھا۔ بندے مذاق کے اندر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جی بندوں کو پاگل بنا رہے ہوتے ہیں، جھوٹ جھوٹ ہے، جس حال میں بھی بولا جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سچائی پر کس قدر مضبوطی سے کاربند تھے، اس کا اندازہ آپ لگائیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ مکہ کے اندر صادق کے لقب سے مشہور تھے، مکہ کے اندر اعلان نبوت سے پہلے بھی سرکار صادق کے لقب سے مشہور تھے، سب سے زیادہ سچے۔ وہ لوگ جو آپ کے سخت ترین دشمن تھے وہ بھی آپ کی سچائی کی گواہی دیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سچ بولیں۔ جھوٹ ہے نا، جو جھوٹ ہے یہ بڑا لعنتی کام ہے۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی بولنے پڑتے ہیں۔ نوجوان مسکران لگ گئے، جی ایک بول چھوڑو نا اپنے اور آگے جھوٹ اگر ہو سکتا ہے انہوں چھپان واسطے ویلا لگ جائے، کئی دہاڑے لگ جان۔ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ جھوٹ بندہ جب بولتا ہے، احادیث کا مفہوم ہے اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل اس سے دور چلا جاتا ہے۔ دوسرا فرمان مصطفیٰ، جھوٹ بولنا سب سے بڑی خیانت ہے، جھوٹ بولنا ایمان کے مخالف ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والے کے لیے بربادی ہے۔ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنے والا دوزخ کی گہرائی میں اتنا گرتا ہے، اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان و زمین کا درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ جھوٹ بولنے والا اتنا دوزخ کے اندر گہرائی کے اندر جائے گا۔ جھوٹ بولنے سے منہ کالا ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر جھوٹ بولنا منافق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جھوٹ بولنے والے قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ افراد میں شامل ہوں گے۔ انشاءاللہ نیت کریں آج کے بعد کبھی بھی ہم جھوٹ نہیں بولیں۔